हमारे YouTube चैनल मुस्लिम हिंद को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। सबसे पहले शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। तो हज़रत इस्माईल कहने लगे कहाँ ले जा रहे हैं? उन्होंने कहा काटने ले जा रहे हैं। तो वही जवाब जो आपकी वालिदा माजिदा प्यारी प्यारी अम्मी जान ने दिया था कि कोई बाप अपने बेटे को इस तरह काटता होगा, अल्लाह अकबर। तो वही जवाब आपने भी दे दिया कि कोई बाप अपने बेटे को इस तरह काटता होगा, हरगिज़ नहीं, ये तू गलत कह रहा है। तो उसने भी वहाँ वही बात कही कि अल्लाह का हुक्म ऐसा ही है, ए इस्माईल, ए बेटे नादान हो तुम, ना समझ हो, तुम्हें अभी ख़बर नहीं है, ये काटने ही ले जा रहे हैं। उस बच्चे ने भी जवाब क्या प्यारा दिया हज़रत इस्माईल ने कि ये तो एक जान है, कुर्बान होने के बाद अगर खुदा इसमें जान डाल दे तो फिर कुर्बान होने के लिए तैयार। अल्लाह अकबर। ये हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का बिरादरान मिल्लत इस्लामिया हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने उसको वही जवाब दिया कि कोई बाप अपने बेटे को काटता होगा। तो उसने वहाँ पर भी वही कहा कि अल्लाह का हुक्म ऐसा ही है। तो इस्माईल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये तो एक जान है, अगर बार बार इसके अंदर जान डालता रहे और कुर्बान करता रहे, मैं कुर्बानी के लिए तैयार हूँ। इसके बाद में और तू शैतान मालूम होता, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब ये दो शैतान हो गए, एक वहाँ पर हज़रत हाजरा से घर से निकला, दूसरा जो है हज़रत इस्माईल के करीब। ये मजला ये छोटा है, ये वो मजला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आगे बढ़े और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की। और क्या कहने लगे ए इब्राहीम, तुम कितने समझदार आदमी हो, है तुमको कितना समझदार कहा जाए उतना ही कम है। अपनी एक निशानी जो रब ने तुम्हें बहुत दिनों के बाद, सालों के बाद, मुद्दत के बाद अता फरमाई, तुम उसी निशानी को ख़त्म करने जा रहे। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए थे, देख लिया था, आपने परख लिया था। तो आप कहते जाता है कि नहीं जाता है? कहा कि आप समझदार नहीं, ये निशानी अल्लाह ने दी तुम्हें, ये भी ख़त्म करने जा रहे हो। कहा तू जा, भाग यहाँ से। कई मरतबा उसने जो है कोशिश की, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं भागेगा। तो आपने 7 पत्थर उठा करके उसके जो है चेहरे पर मार दिए, है ना। और मारने के बाद में कहा कि तू शैतान है, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह अकबर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर राई के दाने के बराबर भी शक व शुबहत की कोई गुंजाइश नहीं थी। और मैं कहता हूँ यकीन और ज़िम्मेदारी के साथ, पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में बेटे की तरफ से ज़रा से राई के दाने के बराबर भी अगर ख्याल होता कि बेटा जा रहा है, तो खुदा की कसम हज़रत इस्माईल की कुर्बानी हो जाती। लेकिन चूँकि जो है आप बेलौस होकर बिल्कुल अल्लाह के किसी तरीके की कोई परवाह किए बग़ैर अपने जो है बेटे को खुदा की राह में कुर्बान करने के लिए बिल्कुल हमतन तैयार थे। और यहाँ तक कि जब आप पहुँचे मैदान कुर्बान गाह में, तब उसके बाद देखें कि क्या मंज़र आया है। फरिश्तों का झमघटा चारों तरफ लगा हुआ है। अल्लाह अकबर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मैदान मिना में कुर्बान गाह के बिल्कुल करीब अपना जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माईल के करीब खड़े हुए हैं। अब उसके बाद बताना भी इसलिए कि 6 साल के हैं, अज़रूए शरीयत बताना भी ज़रूरी था कि हम तुमको यहाँ पर किस लिए लाए हैं, क्या इरादा है हमारा और क्या ख़याल है और क्या इरादा और क्या हुक्म है रब का। अब हम उस रब का हुक्म पूरा करें कि रब का हुक्म ना पूरा करें, बताओ किस लिए कि कुरान की आयत पढ़ी और पढ़ने के बाद में कहा बेटे इस्माईल ज़रा इस तरफ तवज्जो फरमाइए, या बनी इन्नी अरा फिल मनाम में अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। रब इरशाद फरमाता है
کہ جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو اس چیز کو میری بارگاہ میں قربانی کر، لہذا تم کو آج قربان کرنے کے لیے لائے ہیں، رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے، شاید رب کعبہ اس قربانی کو قبول فرما لے۔ تو حضرت اسماعیل سے فرماتے ہیں کہ تمہارا اس میں کیا خیال ہے، کیا ارادہ ہے، کیا اجازت ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ جواب تو اتنا نورانی عرفانی جواب آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے والد گرامی، رب نے آپ کو جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو آپ جلدی کیجئے، اس میں تاخیر نہ کیجیے، اس میں تاخیر نہ کیجیے، اس کو جلدی کیجیے۔ اور میری دو باتوں کو خیال میں رکھیے، آپ اپنے ذہن میں رکھیے۔ دو باتیں کون سی ہیں؟ وہ دونوں وصیت کے مطابق تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے والد گرامی، میری اس قربانی کی خبر میری والدہ کو مت دینا، ایک۔ دوسرا یہ ہے قربانی کرتے وقت یا تو آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھنا یا میرے چہرے پہ کپڑا ڈال دینا تاکہ بوقت قربانی آپ کو میرا خیال نہ آ جائے محبت کا۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے کس قدر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے کہ بیٹے حضرت اسماعیل 6 برس کی عمر میں جو ہے جواب عطا فرما رہے ہیں۔ اسی لیے تو جو ہے کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی ہے، خدا کے حکم سے سر باپ کے کہنے سے دیتا ہے، خدا کے حکم سے سر باپ کے کہنے سے دیتا ہے۔ ذبیح اللہ نے تعلیم کس مکتب میں پائی ہے؟ آج اگر مدارس اگر کھلے ہیں تو ان کو تعلیم مل رہی ہے، آج علماء کی صحبت میں جو بچے بیٹھ رہے ہیں ان کو تعلیم مل رہی ہے۔ اگر آپ اور لیکن سب سے زیادہ جو ہے اگر کسی کا کوئی مدرسہ ہے بچے کا، وہ سب سے پہلے ماں کی گود ہے۔ جب بچہ گود میں آتا ہے اور 5 سال کا ہوتا ہے اس وقت تک پرورش پاتا ہے تو اس کو جو ہے ماں کی پرورش اور ان کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے۔ یہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کس قدر تربیت کی گئی ہے کہ جس کے بارے میں شاعر نے بھی بڑے پیارے انداز میں کہہ دیا، ذبیح اللہ نے تعلیم کس مکتب میں پائی ہے، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ لیکن یہاں منظر سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، یعنی سارے لوگ کون؟ میدان منا میں قربان گاہ میں صرف حضرت اسماعیل ہیں یا حضرت ابراہیم ہے؟ یہ پورا جو ہے چٹیل میدان ہے، اور وہی اللہ اکبر اس کے آگے جو میدان عرفات ہے وہ میدان محشر ہوگا۔ لیکن آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر اس کے بعد اپنے جو ہے اسماعیل علیہ السلام سے اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں کہ بیٹا لیٹ جاؤ۔ حضرت اسماعیل لیٹ جاتے ہیں، فرشتے سارے کے سارے دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ فرشتے رب کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ روکو، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم لٹا دیے ہیں، اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ اس کو روکیے۔ رب کعبہ سے سارے فرشتوں کی گزارش اور سفارش چل رہی ہے، لیکن وہ کسی طریقے سے پروردگار عالم نے کہا کہ اے میرے ملائکہ، ارے سن لو، میں نے ابراہیم کو قربانی کا حکم دیا ہے، لیکن جو چھری چلنے والی ہے میں نے اس کو حکم نہیں دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے حضرت کے وصیت کے مطابق آپ نے اپنے چہرے پہ تو چھپایا، یا روایت میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل کے چہرے پر کپڑا ڈالا، یعنی تاکہ قربانی کرتے وقت محبت کا خیال نہ آ جائے۔ لہذا جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھری نکالی، اور نکالنے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر رکھ دی۔ پھر فرشتے کہتے ہیں چیخ چیخ کر، اے باری تعالیٰ، ارے روکو، چھری رکھ دیا ہے۔ کہا کہ تم فکر مت کرو، یہ چھری حضرت اسماعیل کے ایک بال کو بھی نہیں کاٹ سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم اس چھری کو چلا رہے ہیں، چلتے چلتے بڑی دیر ہو گئی۔ آپ نے اس چھری سے کہا کہ بھائی کیوں نہیں چلتی ہے؟
کیوں نہیں چلتی ہے؟ تو نے کل تو بہت کام کیا تھا، آج کیوں کام نہیں کر رہی ہے؟ کہا کہ کل حکم تھا لیکن آج حکم نہیں ہے۔ اللہ کا حکم آپ کو ہوا ہے، آپ قربانی کریے، لیکن مجھے ابھی حکم نہیں ہوا ہے، میں نہیں چل سکتی ہوں بغیر خدا کے حکم کے۔ اللہ اکبر۔ اے برادران ملت اسلامیہ، یہ خدا کی قسم، اگر اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے تو بتاؤ کیا عالم ہوتا۔ وقت بالکل قریب ہو گیا ہے، بس میں مختصر سی بات کہ قربانی کا فلسفہ تو مکمل بیان نہیں ہو سکتا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری کو جو ہے چلاتے رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، لیکن پھر اللہ رب العزت نے جبریل امی کو حکم دیا کہ لے جاؤ ایک دمبا جنت سے، اور جا کر کے حضرت ابراہیم تو جو ہے وہ محبت میں میری محبت میں اس قدر چور ہیں کہ انہیں تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، وہ تو اپنی چھری کو جو ہے چلائے جا رہے ہیں۔ جاؤ اور حضرت اسماعیل کی جگہ دمبے کو لٹا دو اور حضرت ابراہیم کو میرا سلام کہہ دینا۔ بس جیسی جنت سے لائے دمبا لٹا دیا گیا تو دمبے کے اوپر جو ہے وہ چھری چل گئی، اور اس کے بعد یعنی یہ بھی خیال نہیں رہا کہ کون ہے وہ۔ جب دمبا جو ہے جس کی آواز نکلی تو آپ نے فوراً کپڑے کو کھینچا اور دیکھا نگاہ سے کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو جبریل امی کھڑے ہوئے ہیں، دمبا جو ہے قربان ہو گیا اور حضرت اسماعیل بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت جبریل امی کہتے ہیں یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھا دیا اور اللہ نے اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے۔ لہذا عزیزان محترم، برادران اسلام، آج رب کی بارگاہ میں ہم سب مل کر کے یہ دعا کریں کہ مولا ہم سب کے اندر سے نفاق کو نکال دے، اتحاد میں برکت عطا فرما دے، اور پروردگار عالم ہم تمام لوگوں میں جو قربانیاں کر رہے ہیں مولا ان سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور جو حج بیت اللہ ہوا ہے ان کی دعاؤں میں ہم تمام لوگوں کو شامل حال فرما دے اور ہم لوگوں کی دعاؤں بھی قبول فرما لے۔ ایک وقت وہ آئے کہ ہم تیرے دیار کا دیدار کریں۔ سبحان اللہ۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ پھر ایک بار سن لیجئے، تلبیہ پڑھ لیجئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ دوسری بات میں نے ابھی جو اعلان کیا تھا اس پر آپ بغور توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیں گے، کس لیے کہ یہ سارے 100 بچے اور زیادہ جڑتے جا رہے ہیں، سب کے سب لگ گئے محبت کے ساتھ کہ ہم کو تو جامع مسجد بنانا ہے، کس لیے کہ ایک دن دنیا سے جانا ہے اور ہمیں جامع مسجد بنانا، بس یہ بات کا ارادہ سب نے کر لیا ہے۔ اور میں نماز کی نیت آپ کو بتا دوں کہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس کے بعد ہمارے ندیم صاحب جو ہے وہ صلاۃ پکاریں گے اور اس کے بعد جماعت ہوگی۔ سب سے پہلے آپ سب بندی کر لیجئے تاکہ جو ہے وہ کام ہو جائے۔